بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل پشاور کے اندر نماز کے دوران ایک خودکش دھماکہ اور اس میں 90 کے قریب جانوں کی ہلاکت۔ یہ ایک ایسا سانحہ ہے جس پر ہر درد دل رکھنے والا پاکستانی، بلکہ پاکستانی کیا پوری دنیا کے اندر اور خاص طور پر جو ہمارا قریبی خطہ ہے، پڑوسی ممالک ہیں، تو ہر انسان وہ پریشان بھی ہے اور وہ دل گرفتہ بھی ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ایسا کون ہو سکتا ہے جو کہ اللہ کا نام لے کر اور اللہ کے گھر میں گھس کر بے گناہ مسلمانوں کو قتل کرے، اور ایسا قتل کرنا اس کے لیے جائز بھی ہو اور وہ اس کا جواز بھی تلاش کرے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سانحے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور جتنی بھی اس کے خلاف اپنا غصہ نکالا جائے، غم کا اظہار کیا جائے، وہ کم ہے۔ یہ بربریت ہے، دہشت گردی ہے، اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لوگ، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ اپنے کسی خاص برانڈ اور اپنے کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اگر خون کی ہولی کھیل رہے ہیں تو یہ ان کے اپنے ذاتی مقاصد ہیں اور اپنی ذہنی حالت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی یہ لہر ایک بار پھر کیوں سر اٹھا رہی ہے؟ ہم نے ایک بہت طویل عرصہ اس جنگ میں پاکستان کی حالات کو اور پاکستان کے اس پورے ماحول کو جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے اس دہشت گردی کے نظر بچوں کو بھی ہوتے ہوئے دیکھا ہے، عورتوں کو اور مردوں کو بھی ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے اس دہشت گردی کا شکار مذہبی اور غیر مذہبی ہر قسم کے افراد کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور پھر ہماری سیکورٹی فورسز اور ہمارے نوجوان بھی اس کا شکار ہوتے رہے ہیں اور اپنے ملک کے لیے قربانی دیتے رہے۔ لیکن 2014 کے بعد معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو گئے، اور آہستہ آہستہ لگا کہ اب ماحول بالکل ٹھیک ہو رہا ہے اور حالات قابو میں آ رہے ہیں۔ لیکن ایک بار پھر حالات بالکل قابو سے باہر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہمیں اپنی اس ٹرائبل بیلٹ کے اندر اور کے پی صوبے کے اندر دوبارہ یہ آثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ گویا وہ دہشت گرد اور وہ جو لوگ جو پہلے جا چکے تھے، نکل چکے تھے، وہ دوبارہ یا سو چکے تھے یا ان کو نیوٹرلائز کر دیا گیا تھا، وہ دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں، منظم ہو رہے ہیں اور کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اور کل کی یہ کارروائی تو بہرحال ان کی یعنی نیٹ ورک کا بھی ثبوت دیتی ہے، ان کے وسائل کا بھی ثبوت دیتی ہے، ان کی پہنچ کے بھی ثبوت دیتی ہے کہ ایک ایسے علاقے میں جو چاروں طرف سے اداروں سے گھرا ہوا ہے، وہاں پر ایک خودکش بمبار وہ دندناتا ہوا پھرتا ہے اور اس مسجد میں جا کر اپنے آپ کو اڑا دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قوم کو اس کے خلاف اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مجھے جو چیز فرق نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب پہلے دہشت گردی کی ایک لہر تھی تو قوم کے اندر ایک اتفاق رائے بھی نہیں تھا، اور اس کے خلاف وہ ریزسٹنس اور وہ ریزیلینس بھی نہیں تھی۔ لیکن ابھی حالیہ جو واقعات ہوئے اس میں جو پھر سوات کے اندر اور فاٹا کے اندر اور باقی علاقوں کے اندر عوام جس تیزی سے اس کے خلاف نکلی اور انہوں نے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیا، تو لگتا ہے کہ وہ اگر عنصر ہوا اور قوم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور اس کے خلاف اتحاد کا مظاہرہ کیا اور اس کو سیاست کی نظر نہ ہونے دیا۔ اصل میں بعض اوقات ہم بہت ساری چیزوں کو سیاست کی نظر کر دیتے ہیں۔ کل پرسوں سے بھی جب یہ واقعہ ہوا ہے تو اس پر ایک سیاست بھی شروع ہو گئی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، یا اس کے ذریعے اس کو بہانہ بنا کر الیکشن کو ملتوی کر دینا چاہیے یا نہیں۔ میرے خیال ہے ان سوالوں کے کو چھیڑنے کا وقت نہیں ہے، اور ان سوالوں میں قوم کو تقسیم کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ قوم کو اس پر پوری یکسوئی کے ساتھ اس کو مسترد کرنا چاہیے اور کھل کر سامنے آ کر بحیثیت قوم یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہماری سیکورٹی ایجنسیز کو ہر قیمت پر اور ہر حالت میں امن و امان کو بھی برقرار رکھنا ہے، سیکورٹی کو بھی برقرار رکھنا ہے، اور ایسے عناصر کو نہ صرف کنٹرول کرنا ہے بلکہ ان کی بےخبری کرنی ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کے لیے ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور یہ طالبان اور ان کی امارت اسلامیہ کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ ان کی سرزمین کو ان کے پڑوسی ممالک کے لیے اگر استعمال کیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوبارہ وہ فتنہ جنم لے گا جو اس سے پہلے لے چکا ہے، اور اس میں ہندوستان کو بھی مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی سرزمین تو پڑوسی ملک کی استعمال ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے، لیکن وسائل اور جنگی صلاحیت اور
اس کے اندر جو نیٹ ورک ہے اور انفراسٹرکچر ہے وہ ہمیں واضح طور پر ہندوستان کے نظر آ رہا ہے۔ لہٰذا یہ دشمن ملک کی سرگرمی ہے، وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، اور خاص طور پر اس موقع پر جب پاکستان ایک اندرونی معاشی بحران کا بھی شکار ہو رہا ہے اور ایک سیاسی افراتفری بھی ہے اور پولرائزیشن بھی ہے، تو اس سے دشمن بہت آسانی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان کی جو پولیٹیکل قیادت ہے، سیاسی قیادت ہے، اسے بڑی بیدار مغزی کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو پی ڈی ایم ہے، پی ٹی آئی ہے یا اور دیگر جماعتیں ہیں، وہ اگر آپس میں لڑتی رہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے پاکستان کی سلامتی کو داؤ پر لگا دیں تو یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہوگی، اور پھر مورخ لکھے گا کہ یہ لوگ آپس میں لڑتے رہے اور ملک تباہ اور برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں ہم اس بات سے کہ یہ ملک تباہ اور برباد ہو، لیکن اس وقت ان سیاستدانوں کو بھی کم از کم اس ٹیمپرری فیز میں اس جھگڑے سے باز آ جانا چاہیے۔ ایک پولیٹیکل کنسنسس، کم از کم دہشت گردی کے خلاف ایک پولیٹیکل کنسنسس اور ریزولو شو کرنا چاہیے، اور اس میں اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہماری جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ انہوں نے گزشتہ 20-22 سال اس کام پر لگائے، اور انہوں نے اس کے لیے جدید ٹیکنالوجی بھی حاصل کی، تو ان کا انفراسٹرکچر اور ان کا نیٹ ورک اور ان کی جو معلومات ہے اور ان کی انٹیلیجنس ہے وہ اتنی ناکام کیوں ثابت ہو رہی ہے؟ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ان کا اصل کام تو اس ملک کا دفاع ہے، ان کا اصل کام تو اس ملک کے دشمن کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے اور اس کو اس کے ارادوں سے باز رکھنا ہے، اور کوئی حادثہ وقوع پذیر ہونے سے پہلے اس کو روکنا ہے۔ لیکن جب وہ دائیں بائیں دوسری سرگرمیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، جب وہ حکومتوں کو اکھاڑنے اور پچھاڑنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کی توانائیاں اور صلاحیتیں اور اس کا بہت بڑا حصہ وہاں پر خرچ ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ملک کا دفاع کمپرومائز ہوتا ہے۔ لہٰذا اس وقت سیکورٹی ایجنسیز کو بھی اپنی پوری الرٹ ظاہر ہونا چاہیے۔ قوم ان کے ساتھ ہے، قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے، لیکن دفاع کا کام ان کا ہے، انٹیلیجنس فراہم کرنا ان کا کام ہے۔ اسی طرح جو ہمارا کے پی کا صوبہ ہے، اور پھر پنجاب کی بھی ہمیں صورتحال امن و امان کے حوالے سے ولنریبل نظر آ رہی ہے، تو یہ جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے اور سیکورٹی الرٹ رکھنا چاہیے، اور اس قسم کے واقعات کو وقوع پذیر ہونے سے روکنا چاہیے۔ تو ایک دفعہ پھر ہم پوری شدت کے ساتھ ان دھماکوں کی اور دہشت گردی کے حملوں کی مذمت بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شہداء کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں ایک قوم کے طور پر اس چیلنج سے نکلنا ہے اور نبرد آزما ہونا ہے۔